اس کبھی عمل سے روکنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جائیں اور آپ اپنی قوم کو منع کریں۔ وہ قوم کیا کرتی تھی کہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری قوم اس سے بھی 4 قدم آگے جائے گی اور میری قوم کے اندر عورتوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کریں گی۔ استغفر اللہ العیاذ باللہ۔ تو اس وقت جتنی بھی فحاشی ہے، عریانی ہے، یہ بے پردگی ہے، بے پردگی، شراب نوشی ہے، زنا ہے، اسی طرح یہ ڈانس اور رقص کی محفلیں ہیں، یہ سارے وہ ذرائع ہیں کہ جن ذرائع سے انسان کا بہکنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ہر اس عمل سے دور رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بولیے گا اگر آپ حضرات بھی، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیوں کہا کہ زنا کے قریب؟ زنا کے قریب جانا کیا ہے؟ جب بھی مرد و عورت کا اختلاط ہوگا یہ زنا کے قریب جانا ہوگا۔ تنہائی کے اندر کوئی بھی جوان لڑکا جوان لڑکی بیٹھیں گے، یہ زنا کے قریب جانا ہوگا۔ بے پردگی، فحاشی، عریانی کی کوئی بھی صورت بنے گی یہ زنا کے قریب جانا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ لوط علیہ السلام نے جا کر اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کیا، مگر قوم کے اوپر واعظ و نصیحت کا بولیے گا کوئی اثر نہ ہوا۔ نہ صرف یہ کہ اثر نہ ہوا بلکہ انہوں نے الٹا پیغمبر سے ہی دشمنی پال لی۔ پیغمبر کو ہی اپنا دشمن سمجھ لیا کہ یہ پیغمبر یہ ہمارے دشمن ہے۔ استغفر اللہ۔